بھائی ابھی یہ اس کے اوپر اعتراضات نہیں ہوئے ختم، اور یہ محمد صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اب 26ویں اور 27ویں کو ملا کے احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اوپر سے 28ویں کی ڈیٹ بھی دے رہے ہیں. عقیل صاحب کیا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ جو غلط اختیارات کا استعمال عدلیہ نے پچھلے 10-15 سال کیا ہے اس کی وجہ سے وہ لائی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ایک بہت زیادہ پاور کانسنٹریٹ ہو گئی تھی چیف جسٹس کے عہدے کے اندر کہ وہ بینچ بھی اپنی مرضی سے بنا لیں گے، وہ 100 موٹو بھی لے لیں گے جس مرضی کا ان کا چاہے، اور جس کو مرضی بینچ میں رکھیں، جس کو مرضی بینچ میں رکھیں، اس کو نہ رکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا گیا. یہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے اس سے بنیادی طور پہ اس ملک کی پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے. اگر آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستانی کانسٹیٹیوشن دیکھیں، لیکن عدلیہ بھی تو ایک الگ ہی ستون ہے نا. لیکن ایسا امپریشن مل رہا ہے کہ کچھ لوگوں سے شکایت کی وجہ سے سب کے پر کتر دیے گئے ہیں، اور اب ہر کوئی اپنی ترقی کے لیے یا ہر کوئی فیصلہ دینے سے پہلے آپ کی طرف دیکھے گا کہ حکومت ناراض نہ ہو جائے. ایک تو یہ امپریشن. دوسرا یہ جو ریزگنیشنز آ رہے ہیں، کچھ ریزگنیشنز آ چکے ہیں، کچھ کے بارے میں ہائی کورٹ سے بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. تو ڈزنٹ دیٹ کنسرن یو؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ججز یہ چاہتے ہیں کہ وہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کے سیاست کریں تو پھر ٹھیک ہے، ان کو بے شک ریزائن کر دینا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجیں، بالخصوص اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو میاں محمد نواز شریف کو، جس نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ نکلے لاہور سے، اور وہ جب تک گجرانوالہ تک پہنچے تو عدلیہ انہوں نے بحال کرائی. لیکن اگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیسز کے میرٹ پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی نے آپ کو بحال کیا اور اگر کوئی کیسز آئیں اور ان کیس میرٹ پہ ہوں تو آپ فیصلہ اگینسٹ دے سکتے ہیں. یہ جج کا اختیار ہے. بالکل وہ تو اختیار ہے، لیکن میرٹ والے کیے نہیں نا انہوں نے وہاں پہ نعرے لگے، وہاں پہ نعرے لگے کورٹ روم نمبر 1 میں. پھر جو ان کی فیملی جو ہے انہوں نے جہاں جا کے جلسوں میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی. پھر یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے تو کھوسا صاحب نے کہا کہ کم کہاں باہر خوار ہو رہے ہو، میرے پاس آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں. گڈ ٹو سی یو کا یاسر سعید کھوسا صاحب، یہ ٹاک شو کے اندر یہ والی بات ہوئی، یہ ریکارڈڈ ہے. اچھا. پھر یہ کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا اور ثاقب نثار نے کہا کہ وہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی پٹیشن نہیں ہوگی الیکشن کے اندر، 2018 کے الیکشن کے اندر. اوکے.